آپ کے سامنے ملک دی نامور شخصیت جناب آصف کمال صاحب کہ کمال شاعر اندلیب گلستان میرے بڑے پسندیدہ ہم جناب کے سامنے وہ خطاب فرمیسن اور شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد کرنے سن شہزادی کا جھولا برآمد جی میں کر یہ سائیڈ پہ کرتے ہیں اب ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تشکنہ مرزقہ وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد دشمن جو گلشتہ کی ہو ایسی کلی نہ ہو حب علی بغیر عبادت بھلی نہ ہو یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ وہ زندگی نہ دینا کہ جشم علی نہ اچھا بڑے سلیقے سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دعائیہ مشرے سماعت فرمائے مزید ایک دعا کرتے ہیں میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے کبھی مقداد مل جائے کبھی سلمان مل جائے ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے حیدری رب زدنی علمہ سارے مل کے بلند آواز سے صلوات یا قریبو تقربتا بالقرب والقربو فی قرب قرب یا قریب یا قہارو تقہرتا بالقہر والقہرو فی قہر قہر یا قہارو والجلی یا قاہر الدوی یا ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی سارے مل کے بلند آواز سے صلوات دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ اچھا 14 محرم ہو گئی ماشاءاللہ آپ بھی عزاداری میں مصروف رہے ہیں یکم سے 14 پہلے بھی عزاداری ہی تھی ذی الحج میں بھی عزاداری میں مصروف رہے ہیں عزادار تو چونکہ موسم ہے عزاداری کا مہینہ ہے حسین کا تو اس میں دعا مانگنا بھی بہت بڑی نعمت ہے تو دعائیہ مشروں پہ آپ نے شامل ہو جانا ہے حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ آدھے بندے شامل ہو گئے آدھے بندے بالکل مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں مزید ایک جملہ کہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شامل ہو جائیں علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ آدھے سے زیادہ شامل ہو گئے تیسرا حصہ بندے رہ گئے انہیں بھی شامل کرتے ہیں مزید ایک جملہ کہتے ہیں
پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ. تھوڑا سا اس کو نرم کر دیجئے گا. اگر آپ سامنے ساؤنڈ والے بھائی بیٹھی بہت اچھا چل رہا ہے, ذرا سا نرم کر دیں, ذرا گلا میرا بھی فریش کر دیں. مزید ایک جملہ کہتے ہیں جی, معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ. آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی وانیان کا جی عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ چودہ کا خالق چودہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. آمین سارے کہا کریں. آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اس سے بھی بلند آمین کہیے گا. مانیے مجلس جتنے بھی ہیں سب کے نام تو مجھے نہیں آتے. جناب حاجی ظہیر عباس صاحب کی مشید میلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز کائنات کا مالک 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. اس سے بھی بلند آمین کہیے گا. جتنے میرے بھائی ہیں, عزادار ہیں, ماتمی ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, یا پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں امام حسین بادشاہ کی اس جنت میں تشریف لائی ہیں, مالک تمام کی عزلو شریعت دلی حاجات کو پورا فرمائے. اس سے بھی بلند آمین کہیے گا. مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اس سے بھی بلند آمین کہیے گا. مشکل دور ہے, نازک دور ہے, مسائل زیادہ ہیں, مسائل کم ہیں, روزگار بہت کم ہے لوگوں کے پاس, کچھ لوگوں کے پاس بالکل ہی نہیں ہے. مالک علی والوں کو بہترین روزگار عطا فرمائے. اس سے بھی بلند ترین آمین کہیے گا. مالک جلد جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد حسین نے عطا فرمائی ہے. اجازت ہے جی, نوکری شروع کریں. آل محمد آپ کو سلام. اگر میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف دوں تو آپ آگے آ سکتے ہیں. آپ سارے دو قدم سارے عزادار نظر اللہ نیاز حسین امام حسین کی مجلس کو خوبصورت کرنے کے لیے اچھا پھر ایسے کر لیتے ہیں. جس بندے کو غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم اور آگے آ جائے اور آنکھ رکھے جائے. ہوں آگے چلو. مہربانی جی, تکلیف کے لیے معذرت خواہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. ابھی جھولے کا اعلان کیا بھائی نے, تو فضائل بھی پھر شہزادے کا ہی پڑھتے ہیں. بنتا ایسے ہے, یہ بھی علی ہے. یہ وہ علی, ڈھیر سارے علی ہیں. ویسے میں زیادہ نہیں بتاتا. ایک علی 9 رجب کو آیا ہے, ایک علی 13 رجب کو آیا ہے. جو علی 13 رجب آیا ہے وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے. جو علی 9 رجب آیا ہے وہ اللہ بچانے والے حسین کے گھر میں آیا ہے. یہیں سے آپ نے مجھے ٹیسٹر لگا دیا ہے, پتہ نہیں میں کدھر جاتا ہوں. جو علی 13 رجب آیا ہے وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے. جو علی 9 رجب آیا ہے وہ اللہ بچانے والے حسین کے گھر میں آیا ہے. جو علی 13 رجب آیا ہے اسے حسین و منی نے اٹھایا ہے. جو علی 9 رجب آیا ہے اسے آنا من الحسین نے اٹھایا. ایسے ہی ہے, یہ سچ ہے. جی 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 جی. جو علی 9 رجب آیا ہے اسے آنا من ادھر ہو بیٹا, ادھر آ جاؤ. اسے آنا من بے شک تم داد نہ دینا, میرے ساتھ ہو, سامنے تو بیٹھو. اسے آنا من الحسین نے اٹھایا ہے.
جو علی 13 رجب آیا ہے وہ جوانی میں علی تھا، جو علی 9 رجب آیا ہے وہ 6 مہینوں میں علی تھا۔ جملہ میں اکھڑ لگا تے شیعہ سنی جتنے بھی جو بندہ جناب امام حسین علیہ السلام دی مجلس سے جا گیا ساڑھے واسطے محترم ہے تشریف لے آیا، جملہ اکھڑ لگا، کوئی ایک بابا بھی چپ رہ گیا تھے، بابا جی میں دکھ ہوئے گا۔ جو علی 13 رجب آیا ہے اس نے دشمن تلوار چلا کے مارے ہیں، جو علی 9 رجب آیا ہے اس نے دشمن مسکرا کے مارے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو کسی کمینے کا محتاج رکھے۔ اب چونکہ یہ علی بھی پڑھنا ہے اور وہ علی بھی پڑھنا ہے تو 4-5 شعر میں بڑے علی بھی پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ علی چونکہ موضوع یہ ہے جھولا برآمد ہونا ہے تو حق بنتا ہے کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਅਲੀ ਦਾ ਮਰੇ ਤੇ ਰਵੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ بہت اچھا ماحول ہے جی، کمال ہے۔ میں مشرا اپنی مرضی کا پڑھنے لگا ہوں، بالکل مرد مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بندے لکھنؤ کے ہیں، غازی کی قسم ہے، اتنا خوبصورت ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی لکھنوی مجمع میں آ گیا ہوں، ادبی مجمع میں آ گیا ہوں۔ میں مشرا پڑھنے لگا ہوں، خم پہ ہمیں رسول نے خود مرتضیٰ دیا۔ وہ پچھلے بندے جب بول پڑیں گے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ آپ بھی شامل ہیں۔ آپ اگلا مصرع آپ کو سنا رہا ہوں۔ خم پہ ہمیں رسول نے خود مرتضیٰ دیا، ارے تم نے علی رسول سے لے کر بھلا دیا۔ اللہ اکبر، مالک آپ کو سنا حیدری انشاءاللہ میں ابھی کا مرداباد جدیدیت مرداباد محمد وال محمد بلندر سالوات اللہم صلی اللہ اللہ کے بندوں بارگاہ حسین میں بیٹھے ہو، غازی کے پہرے میں بیٹھے ہو، 14 حاضر ناظر ہیں، یزید کی اس نے لعنت کروائی ہے، آدھوں نے کی ہے آدھوں نے نہیں کی، کیوں؟ پٹیاں بندھی ہیں نسل امیہ کی دید پر، کروا رہے ہیں پاس یہ بل ایک پلید پر، اور بل پاس کر دیا تھا یہ کربل حسین نے، کرتے رہیں گے ماتمی لعنت یزید پر۔ ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھوڑا، دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ جی بھیا، جی بھائی، جی صدقے، جی میں صدقے دور آپ جی بتا، آپ سلامت رہے میرے بچے، مالک آپ کو سلامت رہے۔ تاریخی نعرہ بھائی، تاریخی نعرہ۔ قرآن چوالو میرے تو پھر 8-10 بندے یاد ہی نہیں جا کیا میں کی کرا، میں آجو گیا پورے آلے یار 451 تک 457 پورے آلہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میرا اعلان نہیں ہے، معظم کا اعلان نہیں ہے، ناظم منبر کا اعلان نہیں ہے، بھائی جان کا اعلان نہیں ہے، بانی مجلس کا اعلان نہیں ہے، مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے منبر پہ کہا ہے، رسول نے اعلان کیا ہے ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا۔ در جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں، بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا۔ نوکرہ بھائی جان، نوکرہ حیدری۔ بھائی ایس محلے کی کیا بات ہے، اے محلہ زبردست، میں بیٹا لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں، در جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں، بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا۔ خم پہ ہمیں رسول نے خود مرتضیٰ دیا، تم نے علی رسول سے لے کر بھلا دیا، تھا مطمئن یزید کے اب مٹ گیا علی، شبیر نے سنا پہ علی پھر سنا دیا۔ اے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، اے ہاتھ بلند ہونے چاہیے سر، ہر علی آئے گا ہاتھ بلند ہونا چاہیے، میں نے پتا لگے میں پورے آنے آیا یار۔
آ جاؤ بھائی مل کے دونوں ہاتھ بلند کرو. مالک آپ کو سلامت رکھے. تو اڈیک چل پھر کیا بات ہے تو پھر کیا ہی بات ہے پھر انجی صحیح. وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو, وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو. عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو, اور نمازیں بت پرستی ہے اگر ان میں علی. آپ چاہو بالکل گلا میرا خراب ہے, میں تھکا ہوا ہوں, 14 دن ہو گئے مولا کا ذکر کرتے لیکن تمہارا تو ٹھیک ہے نا. تمہیں حسین کی قسم ہے میں اتنی رات میں بالکل راضی نہیں ہوتا. جس بندے کو مجھے سننا ہے وہ سنے, جو میرا عقیدہ فالو کرتا ہے وہ مجھے سنے, جو فالو نہیں کرتا وہ باہر چلا جائے, اس کا معدہ خراب ہو جائے گا. میں علی کو واجب سمجھتا ہوں, علی کو واجب پڑھتا ہوں. کل بھی علی واجب تھا, آج بھی علی واجب ہے, پھر بھی علی واجب ہے, قیامت میں علی واجب ہے, قبر میں علی واجب ہے, محشر میں علی واجب ہے, جنت میں علی واجب ہے, محمد کے سامنے علی واجب ہے, اللہ کے سامنے علی واجب ہے, مسجد میں علی واجب, امام بارگاہ میں علی واجب. مشرا میں پڑھا لگا جڑا علی نو واجب سمجھتا ہے وہ اتنا بولے, مجلس لائیو جا رہی ہے تو انہوں حسین کی قسم اتنا بول رہے کہ کم از کم علی کے منکر کو چل جانا چاہیے. عمل بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو, نمازیں بت پرستی ہے اگر ان میں علی نہ ہو. مولوی سے کہہ رہا ہوں, نمازوں میں علی جانے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر, علی کعبے میں. نمازوں میں علی آنے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے, تو پھر دل مومن ہی تنگ ہے, مولا کو مانتے ہیں مگر مبتلا نماز, حیدر کی دشمنی کا یہ نوکا ہی ڈنگ ہے. چل مولوی صاحب شکر ہے کہ ولایت والا مولوی میں کیا ہے. مولا کی شدہ مطال نہ کری پھر انجی شریف تھوڑا جا سپیکر میری سپورٹ فٹ کری تو میں گل کر لوا. جہاں میں ذکر علی جس نے صبح شام کیا, جہاں میں ذکر علی جس نے صبح و شام کیا, لہب کی خاک نے بھی اس کا احترام کیا. بغیر حب علی کے نماز پڑھ پڑھ کے حلال کام کو بھی آپ نے حرام. ہاتھ اچھال دے گئے, ہاتھ اچھال دے گئے. میں نوکر جو اب جیو بیٹا آپ سلامت رہو یار. کیا 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 بات ہے. چل پھر چل پھر چل چل چلاؤ. دیکھو علی کا عشق تو بوڑھے جوان کرتا ہے. دیکھو عمر دیکھیں, بال دیکھیں, سفیدی دیکھیں, اٹھنا دیکھیں, بیٹھنا دیکھیں. انشاءاللہ بفضل خدا 27 مارچ 2026 اسی گاؤں میں, ٹھیک ہے, جناب غلام رسول صاحب کے پاس, بزرگوار غلام رسول صاحب کے پاس نوکری ہوگی. ڈھیر سارے ذاکرین اور بھی خطاب فرمائیں گے, اور انشاءاللہ بفضل خدا میں بھی نوکری کروں گا بشرط زندگی اگر زندہ ہوئے تو. اگر انج دی گل بن گئی ہے نا تو پھر ایک گل اتھے آ گئی ہے. ساری زندگی تم نے آصف کمال سے سنا ہے کہ علی کیا ہے. اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں علی کی زبان سے نہ بتاؤں کہ علی کیا ہے. اور ممبر پہ کھڑا ہوں, ممبر کے نیچے نہیں گھسا ہوا, سپیکر پہ منہ رکھ کے پڑھ رہا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے. صبح قیامت تک اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. حوالہ نہ دوں, آج کے بعد جہاں نہیں آؤں گا. گل علی دی زبان 36 ہجری میرا رخ مڑ گئی. اور پھر انجی صحیح 36 ہجری ملک عراق, شہر کوفہ, ممبر سلونی.
اس محلے سے 5-7 بندے نہیں بولے ایتھے تواڈے اگے بیٹھے جے غور رکھیا جے 36 ہجری ملک عراق شہر کوفہ منبر سنونی خطیب ازل میں اتنی دیر ڈھیر ساری داد لے لینا تسی تھوڑی دیتی ہے خطیب ازل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ والی زبان کھول کے اور مقصر نو پیڑ پہ جاندی ہے کی کریے علی کو اللہ کی زبان میں نے نہیں کہا اس نے کہا ہے علی کو لسان اللہ میں نے کہا ہے مصطفیٰ نے کہا یا اور مصطفیٰ کی زبان سے وہ بولتا ہے وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے تو محمد کے ذریعے وہ ڈائریکٹ تو ملتا ہی نہیں ہے جب بھی وہ ہم سے کلام کرتا ہے نماز روزے کا کہتا ہے تو وہ مصطفیٰ کو کہتا ہے بیان کرتا ہے رسول ہمیں بتاتا ہے اللہ والی زبان کھول کے علی بول رہے تھے علی فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آنا خور رسول اللہ وبارش المہی وباد الحکمہی وصاحب سرہی آنا صلاة المومن المتکلم بالوحی آنا صاحب جبرین انا سید جبال آنا الملشن رامن المذکور فی السماوات والارض واللہ لقد کنتم ابراہیم فی النار اللہ جلتو علیہ بردم وسلاما وکنتم موسیٰ فلمتو تراد ونتکتو فلمتو نجینا وکنتم یوسف فی الجب فنجیتو من قید اخواتہی وکنتم سلیمان آنا البساط سخر در رہا میں نے نہیں علی نے کہا ہے سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا علی جس کے یقین میں ہے اس کا ہاتھ ایک دفعہ بلند ہونا چاہیے بھائی جو مانتا ہے کہ میں علی دا نوکر ہوں تے علی دا ٹکر کھانا اس بندے میرے نال بولنا ہے جڑا نہیں کھانا ہو اپنی دال اپنی جیب وچ رکھے مینوں چاہیے نہیں علی فرما رہے تھے سنو سنو اے جہان پالو خدا سے نکلا ہے نور میرا جہاں کے سجدے ہیں جس مکان کو ہوا ہے اس میں ظہور میرا شاباش شاباش بیٹا ہاتھ بلند کرو میرے بچے نیند ختم کرو حیدری جی بھائی جان جی بیٹا جی بابا جی اس کی نیند ختم کرنا یار حیدری ہاتھ اچھے بھائی ہاتھ اچھے مل کے آلی 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 یار تو جوان ہے یہ 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 بزرگ ہے وہ بزرگ ہے یہ جوان ہے وہ بزرگ ہے یہ جوان ہے یہ جوان ہے وہ بزرگ ہے ہمیں پتہ ہے علی ہمارا امام ہے اس بچے کو کیا پتہ ہے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں علم والے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا حیدر وہاں کے سب مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے جو بچے بے خبر ہے باپ کے اسم گرامی سے خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام علی حق علی حق علی حق ہاتھ بلند کر کے حیدری اب جیو میرے بچوں جائے تُسی پرباش ہو گئے ہو تو میں بھی پرباش ہو جانا تھکتے نہیں گئے جب نتھی ہو گئے ہو تو پتر رسی بھی ہو جانا کی خیال اچھا جی پانی نہیں پتر علی فرما رہے تھے سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا جہاں کو سجدے ہیں جس مکان کو ہوا ہے اس میں سارے بولو ہوا ہے اس میں حضور ظہور میرا علی فرماتے ہیں 1000 صدیاں جیے ہے مردہ نہیں ہے جس کو شعور میرا بنا کے مجھ کو کیا خدا نے غرور یہ ہے غرور میرا ہائے 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 اب پورے اللہ تنو سلام ہی پاکان دی قسمیں 457 تک مولا تنو کسی دا محتاج نہ کرے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حوالے کے لیے میں تیار ہوں کسی بندے کا میدہ برداشت نہ کرے تو ان سے معافی چاہتا ہوں علی فرماتے ہیں بنا کے مجھ کو کیا خدا نے غرور یہ ہے غرور میرا علی فرماتے ہیں یاد رکھو میں حکم خالق سے انبیاء پہ وہی کے رازوں کو کھولتا ہوں وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے میں اس کے ہونٹوں سے بولتا اللہ اکبر اللہ حیدری
خالق سے انبیاء پہ اونا متکلم بالوحی، میں حکم خالق سے انبیاء پہ وحی کے رازوں کو کھولتا ہوں، وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے۔ اللہ جن کانوں سے بھی سنتا ہے نا وہ اذن اللہ ہے، وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے، میں اس کے ہونٹوں سے۔ علی فرماتے ہیں واللہ لقد کنتم ابراہیم فی النار الذی جلت علیہ بردم وسلاما وکنتم موسیٰ فلم تدرد فلتقت فلم تنجیلا وکنتم یوسف فی الجب فنجید من قید اخواته وکنتم سلیمان علی البساط سخط الرياح۔ میں نے نہیں پتا کیڑا پیچھے ٹر جائے کیڑا میرے نال رہے تے نجف ٹر جائیے۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھو یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں۔ ایک دفعہ آپ ہاتھ بلند کرنا بھائی جان، یہ سفید کپڑوں والے بھائی کا ہاتھ بلند نہیں ہوا، آگے تھوڑا آگے، اور تھوڑا سا آگے، اور تھوڑا سا آگے، بھائی جان آپ تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا آگے۔ میرے بچوں مولا تمہیں سلامت رکھے، پچھلے بندوں کے لیے جگہ زیادہ بن جائے گی، شاباش۔ ہمیشہ ماتمی جیئے، آہا کیا بات ہے، ماتمی ہے مولا کا، کمر باندھی ہوئی ہے، لکھ بسم اللہ، کروڑ دفعہ بسم اللہ۔ چیچا وطنی ایک ادب دا نہ ہے جی، میں پڑھتا رہنا چیچا وطنی۔ بہت اچھا لگا آپ کا آنا، مشرا آپ کو سنا رہا ہوں، شامل ہو جائیں۔ آؤ چلیے نجف، نجف چلیے۔ علی کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرما رہے تھے یاد رکھو یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں۔ جہاں پہ معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں۔ شاباش شاباش، کیا کر اچھا امام حسین دی قسم ہے اگے بڑا مزدار موسم سی، اگے بڑا مزدار مجمع سی، تے اے میرے ایڈے سونے ماتمی بھرا گیا نے مزدار موسم ہو گیا، مزدار مجمع ہو گیا، تے میں علی پڑھن لگا مولوی مردا تے مر جائے، ٹھردا تے ٹھر جائے، جو ہوتا ہو جائے، میں پڑھن لگا تے جواب دے بھی میں۔ علی فرماتے ہیں یقین دنیا کو ہے خدا پر مگر خدا کا یقین میں ہوں۔ جہاں پہ معراج مصطفیٰ تھی وہاں سے آگے مکین میں ہوں۔ خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ، وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں۔ میری یہ دعوت میں دین پر ہو، تمہیں خبر ہے کہ دین میں۔ شاباش 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 جی بیٹا پیچھے نہیں رہنا۔ مولا صاحب نوکرہ جیڑا بندہ علی نو واجب سمجھدا ذرا ہاتھ بلند کرے، جیڑا سمجھدا ہے علی دے بغیر جینا حرام ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے، باقی جانا میں نہیں پتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے وہ خلیفۃ و بلا فصل۔ اس مجمع کو کم از کم 100 سے ضرب دو، اتنے مجمع میں نے اس مصرے پہ کھڑے کیے ہوئے، مجھے نہیں پتا چیچا وطنی پورے والا 457 اے مصرا کی میں سن رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں میری جداوت میں دین پر ہو، تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھو بروز محشر خدا کہے گا ولی نہیں تو چلی نہیں ہے، عبادتیں ان کے منہ پہ مارو گے جن کے دل میں۔ آپ جیے بھائی، آپ جیے بھائی، آپ جیے بھائی، مل گئے حیدر 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 پچھلے ہاتھ بلند کر گیا حیدری جیو۔ کیا بات بھائی کیا کہنا ہے، میں آپ کو کیا ہوں کیا بات مل گئے بھائی۔ تاریخی نعرہ حیدری، فروغ محشر خدا کہے گا۔ کم اور ہوندہ جا رہا ہے جی، پاکان دی قسم میں کسی اور پاس جانا جا رہا ہوں۔ رب اکبر کا راز کہتے ہیں، انہیں بندہ نواز کہتے ہیں۔ رب اکبر کا راز کہتے ہیں، انہیں بندہ نواز کہتے ہیں۔ ایک تو شہد میں منحر کیا ضمیر، ہم علی کو نواز کہتے ہیں۔ ہم نہیں غازی کی قسم ہم نہیں۔ علی نے خود کہا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں۔ میں پڑھ
پڑھ رہا میں کروٹ کے ممبر سے نہیں آیا. میں نے ایم اسلام یاد کیا ہے, میں نے سلطان الفاضل کیا ہے, میں نے ایم اردو کیا ہے, میں نے 8-9-10 لاکھ کی کتابیں خریدی ہیں جو اپنے سینے میں اتاری ہیں. زینت الماری نہیں, ہم نے نہیں کہا, علی نے کہا آؤ نا صلاۃ المومن, میں مومن کی نماز ہوں. اور وقت جو ہوئے گا دیکھا جائے گا. منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا, جو بزدل ہوں انہیں شیر جلی اچھا نہیں لگتا. صحابہ کی محافل میں محمد نے یہ فرمایا غلط ماؤں کے بچوں کو علی اچھا. جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے, جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکا وہ ہوتا ہی نہیں ہے. دونوں ہاتھ بلند کرو, حیدر نوکرہ حیدری. بروز محشر خدا کہے گا بلی نہیں تو چل بچیا انج تو پھر انجی صحیح. علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے میری کہانی. بیٹھو میرے بچے. علی فرما رہے تھے تمام نبیوں کی زندگی میں غازی دی قسم ہی جڑا ٹکر علی دا کھاندا ہے رات دے اس ویلے کم از کم 11 بجے والے نے جی ہے نا 11 دے قریب ہے ٹائم. رات دے اس ویلے نجف تر جائے گا تے باقیاں دا مینوں نہیں پتا. علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے میری کہانی. کبھی سلیمان کو تخت بخشا, کبھی دی یوسف کو زندگانی, خلیل حق کو بچا کے میں نے ہی نوح کی کشتی کو دی لبانی, بنائے شاگرد موسیٰ عیسیٰ, یہ ان پہ ہے میری مہربانی. علی فرماتے ہیں یاد رکھ لو کہ عرش و کرسی پر راز میرا ہی چل رہا ہے. یقین کر لو جہان سارا میرے ہی ٹکڑوں پہ. اللہ اکبر. مالک سلام. یہ یاد رکھ لو کہ عرش و کرسی پہ راز میرا ہی چل رہا ہے. یقین کر لو جہان سارا. یہ یقین ہے تو پتر بول پو. یقین کر لو جہان سارا میرے ہی ٹکڑوں پہ. یہ تسی سارے بول پہندے تو میں اتھے بس کر دینا سی. بابا میں شک ہو گیا. میں علی دا خطبہ پہ پڑھتا اپنی طرفوں کوئی. علی فرماتے ہیں یاد رکھو جہاں کی سانسیں جو چل رہی ہیں یہ چل رہا ہے نظام میرا. جہاں کی سانسیں, مولوی کتاب پڑھتا نہیں, کتاب پڑھنا ساری زندگی حیض نفاس کے مسئلے پڑھتا ہے. ایسے ہی ہے کتاب پڑھ پھر علی پہ باس. کتاب کے بعد بھی علی پہ باس بنتی نہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ محمد اور علی کو میں جانتا ہوں, جب وہ کہتا ہے کہ انہیں صرف میں جانتا ہوں, جب مصطفیٰ کہتا ہے کہ اللہ اور علی کو صرف میں جانتا ہوں, جب علی کہتا ہے کہ اللہ محمد کو صرف میں جانتا ہوں, یہ تینوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ علی کو جاننے والے. اس کے صدقے ہم بنے ہیں. لولا کلمہ خلقتک الافلاک. مشرا میں مٹھا جا پڑھن لگا, پتہ نہیں کی بنے کل. اچھا خیر ہوئے میں تو ٹر جانا جو ہوئے گا پھر بولی صاحب تسی یہ تھی ہو رابطہ رکھا دے. علی نے فرمایا آنا متکلم بالوحی. اس کا ترجمہ کرنے لگا مصرے میں. علی فرماتے ہیں جہاں کی سانسیں جو چل رہی ہیں یہ چل رہا ہے نظام میرا. میں بے زبان کی زبان جو ہوں, قرآن میں ہے کلام میرا. آئے شاباش, آئے شاباش. تیری ماں کو سلام ہے یار. کیا کہتے مالک سلامت رکھے بھائی. آل محمد ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو ہاتھ بلند ہے ماتمیوں کے. مالک تمہیں سلامت رکھے.
جہاں کی سانسیں جو چل رہی ہیں یہ ماتمی ہے، 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 وہ ماتمی دستہ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا، کبھی بھی ماتمی ماتم سے بیزاری نہیں کرتا، علی کے دشمنوں سے دوستی جاری نہیں کرتا۔ سخی کے ماتمی پہ اس کی ماں کا یہ عطیہ ہے، وہ مر جاتا ہے پر مولا سے غداری۔ سکھی رہے، سلامت رہے، آباد رہے، مردہ سلام ہے ماتمیاں بھائی، سلام ہے ماتمیاں۔ اور محمد وال محمد بلندر سالبا آدری علی فرماتے جہاں کی سانسیں جو چل رہی ہیں یہ چل رہا ہے نظام میرا، میں بے زبان کی زبان جو ہوں قرآن میں ہے کلام میرا، وہ میرے سینے میں جلوہ گر ہے۔ اور یار اس میں اوئے ہوئے والی کیا بات ہے بھائی؟ نطفے کی پیداوار کی شہ رگ میں اللہ رہ سکتا ہے؟ تیری شہ رگ میں اللہ نہیں ہے، میری شہ رگ میں نہیں ہے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ اللہ شہ رگ کے قریب ہے، نطفے کی پیداوار کی شہ رگ میں اللہ رہ سکتا ہے، اللہ کے نور کے سینے میں نہیں۔ پتہ نہیں کہاں چلے گئے یا لوگ، جہاں کی سانسیں جو چل رہی ہیں یہ چل آپ کے لیے مصرع، ابھی تک آپ اس میں عبارت پہ نہیں آئے جہاں میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے، آپ کو ادب سمجھ آتا ہے، مصرع آپ کو سنا رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں جہاں کی سانسیں جو چل رہی ہیں یہ چل رہا ہے نظام میرا، میں بے زبان کی زبان جو ہوں قرآن میں ہے کلام میرا، وہ میرے سینے میں جلوہ گر ہے اس کے دل میں قیام میرا، اسی لیے ہی تو علی نے علی ہی رکھا ہے نام میرا۔ ایک دفعہ ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ایک دفعہ ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق آپ بلند کر کے آپ پورا والا والو، چیچا پتنی والو، جو بندہ جہاں سے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے، وہ خلیفہ تو بلا فصل بات علی کی ہے۔ میں تو تمہیں سنا رہا ہوں، جس بندے کو سمجھ آ جائے اگر اگلے سال تک مجھے داد دیتا رہے، داد چھوٹی ہے مصرع بڑا ہے۔ علی فرماتے اسی لیے ہی تو علی نے علی ہی رکھا ہے نام میرا، میں اس کا ظاہر وہ میرا باطن، 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 یہی ہے سچ جو میں کہہ رہا ہوں۔ خدا کا پردہ ہے میری زوجہ، میں اس کے پردے میں رہ رہا۔ میں اس کا ظاہر۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی یہ تو خدا کی صفتیں ہیں، آپ خدا ہیں؟ علی نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ جا، وہ جس خدا نے ازل سے پہلے مجھے بنایا وہی خدا ہے۔ وہ جس خدا نے ازل سے پہلے مجھے بنایا وہی خدا ہے، بطول عذرا سے جس خدا نے مجھے ملایا، غدیر پہ مصطفیٰ کو جس کا پیام آیا، وہ سامنے جس کے ہم نے سجدے میں سر جھکایا، وہ سامنے جس کے ہم نے سجدے میں سر جھکایا۔ علی فرماتے ہیں عبد من نبی محمد، کبھی نہ مجھ کو خدا سمجھنا، نبی کا قائم مقام ہوں میں، یہی تعارف ہے میری عظمت کے مصطفیٰ کا غلام۔ چونکہ جھولا برآمد ہونا ہے، صرف 6 مشرے، فضائل بڑا ہو گیا، 6 مشرے، وہ بھی شہزادے کی
بی بی رباب سلام اللہ علیہ پہ پڑھتے ہیں فضائل کے. اب میرا دل تھا میں شہزادی کا فضائل پڑھتا، پھر کبھی میں آؤں تو شہزادہ جس کر پڑھ دیں گے. آپ چھیڑتے گئے، میں چھیڑتا گیا، پھر لائنیں بنتی گئی، رستے بنتے گئے، میں نکل گیا. یا رب میرے قلم پہ تو کر اس قدر کرم. بڑی شہرہ آفاق نظم ہے میری، پورے ورلڈ میں پڑھی گئی، بہت پڑھی گئی. آج مجھ سے بھی 6 مصرے سن لو. یا رب میرے قلم پہ تو کر اس قدر کرم، قرآن کی آیتوں سے ہو اصغر کی ماں رقم. یا رب میرے قلم پہ تو کر اس قدر کرم، قرآن کی آیتوں سے ہو اصغر کی ماں رقم. سانسوں میں ہو درود کی آواز دم بدم، لفظوں کا سائبان ہو عباس کا علم. سانسوں میں ہو درود کی آواز دم بدم، لفظوں کا سائبان ہو عباس کا عدم. الفاظ کا ہجوم کچھ اس طرح نعت دے، ذکر رباب ہو علی اصغر بھی داد دے. ذکر رباب ہو علی اصغر بھی داد دے، جس کو لگا ہے تیر. اسے ربط باندھنا تھا میں نے، ربط باندھنے کے لیے میں نے 6 مصرے پڑھ دی. بڑی روحانیت ہے مجلس میں. 14 محرم ہو گئے، 4 دن ہو گئے، بطول کا پورا گھر قبرستان میں تبدیل ہو گیا. مصائب برداشت کرنا، پڑھنا اس سے بھی مشکل ہے. ذاکر بھی تو شیعہ ہوتا ہے نا، میں بھی تو ماتمی ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی تو ماتمی ہوں، زنجیر زن ماتمی ہوں. میرا بھی دل کرتا ہے میں رو، کیا پڑھوں کیا سنوں. کوئی ایک دکھ ہے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں قاریوں نے قرآن ذبح کر دیا. قاریوں نے قرآن ذبح کر دیا. ایسے چلے مجھے نہیں پتہ چلتا، میں پھر چلتا جاتا ہوں، پڑھتا جاتا ہوں، یاد نہیں کیا ہوتا میں نے. آپ نے بات کر دیا ہے تو ایک بات میں اور کر دیتا ہوں. قاریوں نے قرآن ذبح کر دیا، نمازیوں نے نماز شہید کر دی. ایک باری حسین نے نوکر ہائے ضرور کرنا، حسین کے ماتمی ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا. 14 محرم ہو گئی. 4 دن پہلے بطور کا پورا گھر 3 گھنٹوں میں قبرستان میں تبدیل ہوا ہے. قاریوں نے قرآن ذبح کر دیا، نمازیوں نے نماز شہید کر دی، حاجیوں نے کعبہ گرا دیا، کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ قتل کر دیا. دے شیعہ بندے شیعہ سنی بھائی ہائے دا وعدہ کرن دے میں لفظ آکھی دے ماں زندگی دا کوئی پتہ نہیں. یہ جھولے پہ میرا ہاتھ ہے. ان حرام زادوں نے صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتاری. کرنا ماتم کرنا ماتم کرنا ماتم کرنا ماتم کرنا ماتم. تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے یار، جو بندے ماتم کرنے آیا ایک دفعہ واجب سمجھ کے سر پہ ہاتھ مارو یار، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. سر پہ ہاتھ مار کے آنکھو ہائے حسین. میں نوکرا جدوں تک آنکھ میں پڑھتا رہا. ان حرام زادوں نے صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار دی. اکبر کو برچھی لگ گئی،
اکبر کو برچھی لگ گئی، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، اور محمد گھوڑوں سے اتر گئے، اکیلا رہ گیا غریب، مہمان مارے گئے، نادان مارے گئے، کربلا کا جنگل 9 لاکھ وحشیوں نے زینب کو گھیرا ہوا۔ شاید میں سمجھا نہیں سکیا، میرا پتر پور سے شامل ہو جاؤ یار، آ جو گئے ہو، گھر چھوڑ کے آ جو گئے ہو، ہائے تو کرو نا، ہائے تو بنتی ہے نا۔ میں نوکرہ تیرا، اللہ کرے اکھا بستی جلال، اللہ کرے میرے استاد محترم سلطان الذاکرین شہباز پاکستان ملک غلام جعفر طیار صاحب فرماتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسین نو رنے ضرور کرو ہمیں لوک لوک کے روو۔ حسین کو رویا ضرور کرو، چاہے چھپ چھپ کے رویا کرو۔ مارے گئے حسین کے سارے، اکیلا رہ گیا غریب۔ آخر میں حسین خیمے میں داخل ہوئے، جناب رباب کے قریب آئے، پتہ نہیں کتنا پڑھوں، کتنا برداشت کر سکوں گے، کہاں تک میں پڑھ سکوں گا۔ رباب کا سلام کیا، بی بی نے جواب دیا، فرمانے لگے رباب تیرا بیٹا پیاسا ہے، تیرا اصغر پیاسا ہے، اپنا بیٹا مجھے دینا، میں اس کی پیاس بجھا لوں گا۔ تینوں سمجھ نہیں ہے، مجھے بتائیں پیاس ایسے بجھاتے ہیں جیسے اصغر کی بابا جی پیاس بجھی ہے، اپنا بیٹا مجھے دے، میں اس کی پیاس بجھا لوں۔ اچھا جب لمبا مضمون ہے، بہت لمبا ہو جائے گا۔ جب بھی ماں کسی چھوٹے بیٹے کو باپ کے ساتھ گھر سے باہر بھیجتی ہے نا علامہ صاحب، تو وہ بچے کو تیار کرتی ہے، بتاؤ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ماتمیوں دسو میں نو، ماتمی حسین دے دسو میں نو، بچے کو تیار ماں کرتی ہے نا، بالخصوص 6 مہینے 8 مہینے 5 مہینے کا بچہ ماں تیار کرتی ہے۔ تو کیسے تیار کرتی ہے؟ سب سے پہلے بچے کا منہ دھوتی ہے، منہ دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب رباب نے اصغر کرنا تھا تیار، پانی تھا نہیں، اپنی آنکھوں کے نیچے بیٹا کر کے رونا شروع کیا، اپنے آنسوؤں سے بیٹے کا چہرہ صاف کر کے چھوٹا سا ماتم کرو یار، تمہارے مذہب میں جائز ہے جو ماتم کرنے آئے ہو وہ بالکل ماتم میں شامل ہو جاؤ یار، کوئی پتہ نہیں زندگی کا، کوئی پتہ نہیں زندگی کا، کل جو ہوئے گا اور ہوئے گا، اگلے سال جڑا ہوئے گا 14 محرم اور ہوئے گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ جانے کیسے تیار کیا نہیں پڑتا، تیار کر کے سغرا کا دیا ہوا چھوٹا سا لباس پہنایا، چھوٹی سی تلوار اکبر اصغر کے بدن کے ساتھ باندھی، تیار کر کے نا یوں بیٹا حسین کے ہاتھوں پہ رکھا، یوں حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر رکھا، کریم کربلا کی نکاح پڑی۔ زہرا کے لال نے کہا رباب تیری بڑی مہربانی، یہ ابھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، اس سے لفظ جتا سارا روڑا یار، یہ ابھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، اور تو نے میرے نانا کے لیے اپنا بیٹا دے دیا، میرے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا اصغر دے دیا۔ غازی کی قسم اس جملے تے کلان سے حکر مجلسی معظم مک گئی، اللہ کرے میں نہ سمجھا لما، رباب تیری بڑی مہربانی۔ بی بی رباب نے کہا نا زہرا کا لال تیری بڑی مہربانی، باقیوں کے چل کے جا سکتے تھے، میرا چل نہیں سکتا تھا، تو میرا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، میں شہید کی ماں بن۔ سر پہ ہاتھ مارو، سر پہ ہاتھ مارو، سر پہ ہاتھ مارو بھائی، سارے پرسے شامل ہو جاؤ بھائی، ہر بندہ بوری والے پرسے شامل ہو جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ نا زہرا کا لال، نا زہرا کا لال تیری مہربانی، باقیوں کے چل کے جا سکتے تھے، میرا چل نہیں سکتا تھا، تو میرا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، تیری مہربانی۔ حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر آیا، حسین بیٹا لے کے چلے، 2 قدم پہ گئے، یا شہزادی کی آواز آئی مولا مہربانی کریں، ایک اور کام کریں، جہاں اتنی مہربانیاں کی ہیں ایک مہربانی اور کریں۔ حسین فرماتے حکم۔ بی بی نے کہا مولا مہربانی کریں، میرے بیٹے کو نا ایسے نہ اٹھائے،
میرا بیٹا ایسے اٹھائے، جنہوں سمجھ آ گئی ان کا پرسہ ہو جائے گا، جنہوں نہ ہی اس کو معذرت۔ میرا بیٹا ایسے نہ اٹھائے، میرا اصغر ایسے اٹھائے۔ حسین نے کہا رباب باہر بڑی دھوپ ہے، یہ نازک پھول ہے، بڑی گرمی ہے، تیز دھوپ ہے، گرم ریت ہے، یہ ننھا پھول مرجھا جائے گا، کیوں ایسے اٹھاؤں؟ رباب نے کہا مولا اصل مسئلہ یہ ہے میں نے ابھی اسے جی بھر کے دیکھا نہیں، آپ ایسے اٹھائیں جب تک آپ میدان جائیں گے میں اس کا چہرہ دیکھتی رہوں گی، میں اپنے ماتم کرنا تیرے مذہب میں جائز ہے یار ماتم۔ بڑے حوصلے سے، بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، مولا میں نے ابھی اسی جی بھر کے دیکھا نہیں، جب تک آپ میدان میں گم نہیں نہ ہو جاتے میں اپنے بیٹے کو دیکھتی رہوں گی۔ حسین یوں اٹھا کے چلے، خیمے کے در پہ آئے، شہزادی کی پھر آواز آئی مولا ایک کام اور، ایک منت اور۔ حسین فرماتے حکم، کہتی حکم نہیں منت ہے، میں نے اپنے بیٹے سے کوئی بات کرنی۔ حسین کہتے کر، ماں بیٹے کے قریب ہے، اصغر کی کان پہ لب رکھنی۔ شہزادی کہتی اصغر تو جا رہا ہے میدان، پھر ہے زندگی کے میلے، اللہ جانے ملاقات ہو نہ ہو، اصغر جب میدان جانا نہ اپنا کان میری طرف رکھنا، اصغر میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ بی بی نے بات کر دی، حسین لے کے میدان میں آ جائے۔ شیعو بورے والا والوں مجھے بتاؤ کیا سمجھتے ہو، حسین نے اصغر کو یوں اٹھایا ہے میدان میں، یوں اٹھایا ہے نہ، یوں 9 لاکھ کے سامنے۔ حسین نے کہا شامیوں، کوفیوں، ظالموں، میرا بیٹا 96 گھنٹے کا پیاسا ہے، کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے، اس کے چہرے پہ موت کے آثار ہیں، یہ ساقی کوثر کا پوتا ہے، نہر فرات نہیں چاہیے۔ یار میں دسو سارے ماتمی دسو، میری ماما بھیڑا بھی بیٹھی ہیں بھی دسو، کوئی بندہ مجھے بتائے جو 6 مہینے کے بچے کا باپ ہے، مجھے بتائے 6 مہینے کا بچہ پانی کیسے پیتا ہے؟ پیالے میں، گلاس میں، نہر میں، ماں ایک انگلی پانی میں ڈبو کے بچے کے حلق میں رکھتی ہے۔ حسین کہتے ہیں ساقی کوثر کا پوتا ہے، ایک انگلی پانی میں ڈبو کے میرے اصغر کے حلق میں رکھ دو، میرے بیٹے کی پیاس بجھ جائے گی۔ جو بندہ ماتم نہ کر سکے اس جملے پہ وہ معافی مانگے۔ ایک حرامزادہ آگے بڑھا، اس نے کہا حسین پینا تو نے خود ہے۔ ہائے علی اصغر، ہائے شہزادی رباب، ہائے حسین، ہائے پیاس، ہائے کربلا، ہائے تشرگی۔ اس نے کہا حسین پینا تو نے خود ہے، نام بیٹے کا کرتا ہے، تیرا بیٹا پانی مانگے ہم پانی دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اپنی آنکھوں سے پڑھائے۔ حسین نے اصغر کے کان پہ لب رکھے۔ حسین نے کہا اصغر انہوں نے دینا نہیں، انہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا تھا، انہوں نے تیرے دادا کو تخت نہیں دیا تھا، انہوں نے تیرے نانا کو کاغذ قلم نہیں دیا تھا، انہوں نے دینا نہیں پھر بھی مانگتا کہ حجت تمام ہو جائے۔ جو بندے رونے آئے ہو وہ تیاری کرو، آ رکھ میرے سر پہ قرآن۔ اصغر کے خشک لب بڑی مشکل سے کھلے، کہا بابا تیرا حکم ہے، میں پانی مانگتا ہوں ورنہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں اکبر کے قاتلوں سے بابا تیرا حکم ہے، میں پانی مانگتا ہوں، تھوڑا سا اس کو آسان کر دینا، ذرا سا اس کو بیٹا آسان کر دینا، میرا گلا پکڑتا ہے، تھوڑا سا اس کو کر سکتے ہو تو کر دینا، تھوڑی سی آواز کم کر دو اور اس کو آسان کر دو، مالک تمہیں سلامت رکھے۔ حسین نے کہا اصغر مانگ پانی۔ اصغر نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، تیرا حکم ہے ورنہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں اکبر کے قاتلوں سے پانی مانگوں۔ حسین نے کہا مانگ۔ علی اصغر کے خشک لب کھلے، 9 لاکھ کی طرف دیکھا، کہا ظالموں، کوفیوں، شامیوں، میں تم سے کبھی پانی نہ مانگتا، میری مجبوری بن گئی ہے، میری ماں کے پاس دودھ نہیں، میرے باپ کے پاس پانی نہیں، ہن میں جڑے بندے ماتم کرن آئے ہو ماتم دی تیاری کرو،
غازی عباس دی قسم ہے، علامہ مجلسی لکھا ہے اصغر کے پانی مانگنے کی دیر تھی، 4000 بندے نے ہتھیار زمین پہ پھینکے، انہوں نے کہا عمر صاحب یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہے، یا پانی دے یا جنگ نہیں لڑتے۔ اس نے فوج کو بڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا حرمل میرے قریب آ، حرمل قریب آیا، اس نے کہا اکتا کلام الحسین، جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر۔ حرمل نے اس کا جملہ سنا، یہ حرامی چلتا ہوا اپنے سامان کے قریب آیا، اس نے سامان سے اس شکل کا ایک جام اٹھایا، ایک جام بنا ہوا تھا، تیر کہوں یا جام کہوں، اس نے تیر اٹھایا، دیکھ کے کہتا ہے جام چھوٹا ہے، پیاس زیادہ ہے۔ اس نے دوسرا جام اٹھایا، اس نے تیسرا جام اٹھایا۔ علامہ اختر امروہی کہتے ہیں یہ وہ تیر ہے جو عرب کے لوگ جنگلوں میں ہاتھیوں کو، جو عرب کے لوگ جنگلوں میں ہاتھیوں کو مارتے تھے، گھوڑوں کو مارتے تھے، شیروں کو مارتے تھے، جانوروں کو مارتے تھے۔ یا مولتی یا فاطمہ تو غیشینی، اس حرامزادے نے تیر اٹھایا، تیر اٹھا کے اس نے کمان میں ڈالا، اس نے نشانہ باندھا یا خیمے کا پردہ ہلا، آواز آئی اصغر میں بہت بڑے تیر انداز کی بیٹی ہوں، اس کے تیر کا نشانہ تو نہیں حسین ہے، اصغر تیرا تیر حسین کو نہ لگے ورنہ میں زہرا کو کیا جواب دوں گی۔ جو بندے ماتم کرنے آئے ہو وہ تیاری کرو۔ اصغر نے ماں کے جملے سنے، خود کو باپ کے ہاتھوں میں اصغر نے بلند کیا، ادھر اصغر بلند ہوا، ادھر اس حرامزادے نے تیر کمان میں ڈالا، تیر زمین پہ گرا، پھر ڈالا، پھر گرا، پھر ڈالا، پھر گرا۔ جو ماتم کر لیتا ہے، حرمل سے عمر صاحب نے کہا حرامی تو پانی سے نکلتی مچھلی کو تیر مارے تیرا نشانہ ضائع نہیں ہوتا، آج تیرا تیر کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا حرامزادہ کیسے چلاؤں؟ میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے حسین کے ہاتھوں پہ کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر آتی ہے، کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی حسن نظر آتا ہے۔ اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ تو تیر چلا چاہے بطول کو لگے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ایک دفعہ اصغر کے ماتمی سر پہ ہاتھ رکھو بھائی، ایک دفعہ علی اصغر کے ماتمی سارے مل کے سر پہ ہاتھ رکھو، سارے کہو ہائے علی اصغر۔ حوصلے سے بھائی، حوصلے سے بھائی، حوصلے سے بھائی۔ اس نے کہا تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے، تیرے رلانے کے لیے میں جھوٹ بولوں بی بی معاف نہ کرے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ چوتھی دفعہ اس حرامزادے نے تیر کمان میں ڈالا، اس نے نشانہ باندھا، 3 نوکوں والا تیر تھا، اس نے تیر چھوڑا، ایک نوک اصغر کو یہاں لگی، ایک نوک یہاں لگی، ایک نوک اس کان میں لگی، اس کان سے ادھر گئی، اس کان سے گزر کے حسین کے بازو میں لگی۔ بی بی رباب کی آواز ہے اصغر میں نے کہا نہیں تھا تیرا تیر حسین کو نہ لگے، اے اصغر اور میں زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ اصغر نے ماں کے جملے سنے، ننی ننی باہیں باپ کی گردن میں ڈال کے روک گا بابا، اور میرا مظلوم بابا، اور میرا غریب بابا، اور میرا اللہ راسی بابا، اور میرا اکبر کی موت کا مارا ہوا بابا، اور بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا، میرا تیر تجھے نہ لگتا، اور بابا میری مجبوری تھی، اور بابا تیر بڑا تھا، اور بابا میری گردن چھوٹی۔ ایک باری شر دے ہاتھ مارو یار، علی اصغر دے ماتمی سارے رل کے آکھو ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اچھا تو غصہ دینا چاہتا ہے، تو ماتم کرنا چاہتا ہے، پھر میں کنجوسی نہیں کرتا، یہ قرآن ہے میرے سر پہ، یہی جملہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ حسین نے علی اصغر کی بات سنی، مقتل سے کھڑے ہو کے غریب نے خیمے کو دیکھا، کہا رباب تیرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں، میں نے جان بوجھ کے اصغر کے سامنے اپنا بازو رکھا تھا، اور رباب اگر میں بازو نہ رکھتا اور تیر اتنا وزنی تھا، اور جدھر تیر جاتا اور ادھر لے آؤ جھولا، اور ادھر تیرا علی اصغر۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، آگے لے آؤ جھولا،
آگے لے آؤ جھولا میرے مولا کا، آگے لے آؤ جھولا میرے مولا کا۔ اب جو بندے یہی کھڑا کر دو، یہی کھڑا کر دو، جتنے ماتمی ہو نالی اصغر کے ایک دفعہ منبر کے قریب آؤ، جو ماتم کر لیتے ہو میں تمہیں ماتم کا جملہ سناؤں۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ وہ جملہ ہے جس میں مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ جناب امام حسین اصغر کو اٹھا کے خیمے کے دروازے پہ آئے، بی بی رباب نے کہا حسین اتنا اکبر کو نہیں رویا جتنا اصغر کو رو رہا ہے۔ رو کے کہتے ہیں رباب اس حرام زادے نے اصغر کو تیر اس وقت مارا ہے جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا اور میں بیٹے کو پیار۔ اچھا پڑھتا ہوں، اچھا پڑھتا ہوں، پھر سر پہ ہاتھ رکھو، پھر سر پہ ہاتھ رکھو، پھر سر پہ ہاتھ رکھو۔ میں تمہیں جملہ سنوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ 11 محرم ہر سر نیزے پہ سوار ہوا، اس نے کہا 72 شہید ہیں، ساری 71 کیوں ہیں؟ ایک دفعہ اس کے ہاتھ پکڑو، ایک سر کہاں ہے؟ ایک بندے نے کہا خیمے کے پیچھے میں نے حسین کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، اس نے 4000 بندوں کو نیزے دیے۔ اس نے کہا رباب کا بیٹا تلاش کرو۔ ایک بندے نے نیزہ مارا، اس کے نیزے پہ اصغر باہر آیا۔ اس نے سکینہ کے سامنے اصغر کو اپنے زانوں پہ رکھ کے اصغر کا سر ایسے جدا کیا، رباب کے پین بلند ہو گئے۔ روک گا میرے اللہ تیرا دی۔ سیدہ دہرباب تو کفا بیگانی ہے، ذرا پتر نورو جھل جھل کے احسان کی نہ باہر آئی، کھڑی رہی دروازہ رنن شبیر سردار درو گیا دینا او نہیں ماوانا دیا پتران دے اتے زخمان دو ول ول کے رنن صبران دا سلطان درو گیا دینا تو پتر نو چاہ میں کبار بنینا او دفنان دے ہیں دو میں پاک رباب حسین بادشاہ دے قدمات اتھلے رنن ترو کے آدھن ہے بانیا بشریت دا او نہیں اجرات جو میں سمجھاوا ہے بانیا بشریت دا او نہیں اجرات جو میں سمجھاوا اور نہیں پیو دفنا دے پترانو اور نہیں لاشا چین یا حسین 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 یا حسین
حسین یا 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین خالی جولا وچ کربل دے خالی جولا وچ کربل مک گئیاں لوہریاں وچ مقتل دے مک گئیاں لوہریاں وچ مقتل دے پورے ساسین رباب دے چانے دا 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 پورے ساسین رباب دے چانے پورے ساسین رباب دے چانے دا تریوارے تن پتار دا کسینا 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 حوصلہ معصوم بدن دا پورے ساسین رباب دے چانے 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 ہائے پتر دی قبر بنے دے رہ گئے ماتے پیو دفنے دے رہ گئے پتر دی قبر بنے دے رہ گئے ماتے پیو دفنے دے رہ گئے پتر دی قبر بنے دے رہ گئے ماتے پیو دفنے دے رہ گئے موت دا سہرا امڑی تک موت دا سہرا امڑی تک ریت گرم وچ چہرہ چانے دا پورے ساسین رباب دے چانے دا پورے ساسین رباب دے چانے دا پورے ساسین رباب دے چانے دا پورے ساسین رباب آدمی ہلکا بنائے ہلکا پورے ساسین رباب دے چانے دا 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 تریوارے تن پتار دا کسینا تریوارے تن پتار دا کسینا تریوارے تن پتار دا کسینا حوصلہ معصوم بدن دا پورے ساسین رباب دے چانے 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 دا پورے ساسین آدمی ہلکا بنائے پورے ساسین رباب دے چانے دا پورے ساسین رباب دے چانے دا آدمی ہلکا بنائے ابھی پورے ساسین رباب
پیر سید کون مہدی زندی وہ جلوس کی قیادت کریں گے. تمام ماتمیوں سے التماس ہے ہلکا بنائیں اور تھوڑا تھوڑا ایک قدم نیچے ہو جائیں. چن دا پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن پور ساس ہے رباب چن دا 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 پور ساس ہے رباب ایک قدم نیچے ہو جائے. پور ساس ہے ایک قدم. چن دا پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب پور ساس ہے پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب خالی جولا وچ کربل دے خالی جولا وچ کربل دے مک گئیاں لوہریاں وچ مقتل دے پور ساس ہے رباب دے ہے تیواری تن پتر دا حسینہ تیواری تن پتر دا حسینہ تیواری تن پتر دا حسینہ حوصلہ معصوم بدن دا پور ساس ہے رباب چن 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 پور ساس ہے رباب چن خالی جولا وچ کربل دے خالی جولا وچ کربل دے مک گئیاں لوہریاں وچ مقتل دے مک گئیاں لوہریاں وچ مقتل دے پور ساس ہے رباب چن دا 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 پور رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن 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 دا پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن ہے ٹولے امڑے پتر سجا کے چھوٹی گئی دستار بتا کے ٹولے امڑے پتر سجا کے چھوٹی گئی دستار بتا کے دلہنک کو مقتل کھا گئے دلہنک کو مقتل کھا گئے ایک چولا سامان کفن دا پور ساس ہے رباب چن دا پور ساس ہے رباب چن پور ساس ہے رباب چن دا 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 پور ساس ہے رباب چن ہائے کٹھے ہوئے پتر کو پیو دفنایا ہاتھ نال قبر نشان مٹایا کٹھے ہوئے